میں نے کہا کہ اربوں خربوں، اب اس سے بھی زیادہ نیکی سنی، اور وہ نیکی تو اربوں خربوں چھوڑ دیجئے، ایک پہاڑ کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، چھوٹا عمل ہے، کوئی مشکل نہیں ہے آپ کو حج کرنا ہے، یہاں جانا ہے، لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کا میں نیکی نہیں بتلا رہا ہوں میرے بھائیوں، بہت ہی آسان نیکی ہے۔ لیکن جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عمل پر ایک انسان کو 2 بڑے پہاڑ کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان کسی مسلمان کے نماز جنازہ میں شامل ہوا تو اسے 1 قیرات کے برابر ثواب ملتا ہے۔ پھر آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اور جو مسلمان کسی مسلمان کے دفن میں شامل رہا، قبرستان میں بھی گیا، وہاں تک شامل رہا، اسے دفن کر کے آیا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے 2 قیرات کے برابر ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ 2 قیرات کا مطلب کیا؟ وَمَا الْقِیرَاتَانِ، 2 قیرات کے برابر اجر اور ثواب ملتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثل الجبلین العظیمین، 2 بہت بڑے پہاڑ کے برابر۔ اور ایک دوسری روایت ہے مسلم شریف کی، اس کے اندر ہے کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 قیرات جو ہے 1 احد پہاڑ کے برابر ہے۔ 1 قیرات جو ہے احد پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے صرف جنازے میں شامل ہونے سے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم اور آپ جو ہے اس عمل میں بہت پیچھے ہیں۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگ جو ہے بس اپنے سگوں کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں، اور اگر کوئی مسلمان کا نماز جنازہ ہے مطلب جان پہچان نہیں ہے تو نماز پڑھ کر نکل جاتے ہیں۔ میں اعلان کرتا ہوں بھائی آپ لوگ 2 منٹ رک جائیے کہ نماز جنازہ دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ جلدی جلدی بھاگ جاتے ہیں۔ اب تو لوگ جو ہے اپنے صرف سگوں کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں، اور دوسری طرف ہماری کوتاہی ایک یہ بھی ہے کہ ہم اور آپ جو ہے اکثر و بیشتر اگر مسلمان بھائی کا ہے تو قبرستان نہیں جاتے، جو سگے ہیں 10-15 لوگ 20 لوگ جو ہے نا وہی جا رہے ہیں۔ اب آج کل تو گاڑی پر جنازہ لے جانے کا سسٹم پیدا ہو گیا، اب تو یہ سنت بھی مٹتی جا رہی ہے۔ گاڑی پر جنازہ لے جانا تو کافروں کا کام ہے، مسلمانوں نے اس کو اپنا لیا۔ میرے بھائیو سن لیجئے، اللہ ہم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تو نے فلاں کی نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھی۔ اگر ہم دوسرے گاؤں میں ہیں تو اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا کہ تو اس کا نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھا، لیکن اللہ ہم سے یہ پوچھے گا کہ تو نے ظہر کی نماز کیوں نہیں پڑھی، تو نے عصر کی نماز کیوں نہیں پڑھی، تو نے مغرب کی نماز کیوں نہیں پڑھی، تو نے عشاء کی نماز کیوں نہیں پڑھی، تو نے فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھی، یہ اللہ ہم سے پوچھے گا، یاد رکھ لیجیے۔